اس رکن کو بیٹھ کے سکون کر کے جب جسم کے اعضاء سکون پکڑ لیں پھر کہو اللہ اکبر، پھر دوسرا سجدہ کرو۔ نبی پاک نے فرمایا انس ٹھیک ٹھیک نماز پڑھو، اللہ کو یہ نماز پسند ہے۔ یہ تو ظاہری ہو گیا۔ ابھی آپ سے عرض کی نماز کے دوران جو 20 سال پہلے باتیں بولی تھی وہ بھی نماز میں یاد آ رہی ہیں۔ آپ کا ہاتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، آپ کی آنکھیں سجدے کے مقام ہیں، آنکھیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ آپ نے قیام کیا، یہ ہاتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ ثنا پڑھ رہے ہیں، زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ ہاتھ اللہ کا ذکر کریں، زبان اللہ کا ذکر کرے، آنکھیں اللہ کا ذکر کریں، قیام میں کھڑے ہیں یہ ٹانگیں اللہ کا ذکر کریں، پیر قیام میں اللہ کا ذکر کریں، سارے اعضاء اللہ کا ذکر کریں، اور دل گدے گھوڑے کا ذکر کرے، کام بنے گا؟ یہ جو تمام اعضاء کا بادشاہ قلب ہے اس کو بھی اللہ کے ذکر میں لگانا ہے۔ اب یہ بتانے آیا ہوں اس کو کیسے لگانا ہے، اور انشاءاللہ ابھی آپ نے مفتی صاحب سنا نا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھتے ہو۔ اگر یہ مقام میسر نہ آئے تو یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ خدا کی قسم چند دن توجہ کرنا، چند دن کیا کہوں، رب کو دیکھو گے انشاءاللہ۔ نماز کے اندر پتہ چل جائے گا اللہ کو دیکھتے کس طرح سے۔ اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھا، ظاہری خشوع میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اب اپنے خیالات کو دکان پہ نہیں لے جانا، نوکری میں نہیں لے جانا، بیوی کے ساتھ نہیں گلچل کرنا، بچوں کے خیالات نہیں رکھنا، کاروبار نہیں رکھنا۔ اب خیال کو دل کے مقام پہ لے آؤ اور کہو کہ دل بھی کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ سننا ہے، ابھی میں آپ کو اس کی اجازت دے کے پورا طریقہ سمجھاؤں گا، اس سے انشاءاللہ تعالی یہ کیفیات بدلنا شروع ہوں گی، اور سال نہیں، مہینے بھی نہیں، چند دنوں میں دل کی زبان کھل جائے گی۔ حالت یہ ہوگی ہاتھ سے کام، دل اللہ کا ذکر کرے گا، زبان سے باتیں، دل اللہ کا ذکر کرے گا، آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ اے انس بن مالک، نماز کی پابندی کرو اور نماز ٹھیک ٹھیک پڑھا کرو۔ اللہ کو ایسی نماز پسند ہے، یہ نماز ادا کریں گے، یہ وہ عبادت ہے اللہ کے قرب سے نواز دیے جاؤ گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ہم نے 40-50 سال تک نمازیں پڑھی، ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے یہ نماز جب پڑھ رہے ہیں تو اس کی اللہ کی عظمت کیا ہے، یہ بھی سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب مومن تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھتا ہے، اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتا جس طرح آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ یہ سوچنا جب نماز پڑھے نا، اے میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھوں گا، نبی پاک کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جب مومن تکبیر تحریمہ کہہ کے قیام میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پاک کر دیتا جس طرح ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ پھر آپ نے ثنا پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ 1 منٹ لگاؤ گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب مومن نماز میں ثنا پڑھتا ہے، جتنے اس کے جسم پر بال ہیں، کتنے بال ہیں گننے کے دیکھو ذرا۔ نبی پاک نے فرمایا اس کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے صدقے
اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. اور وہ ایسی عبادت، اس نے دن کو روزہ رکھا اور رات کو ساری رات اللہ کی عبادت کی ہو، اللہ تعالیٰ صرف ثنا پڑھنے پر اس کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے. پھر پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے محبوب نے فرمایا تعوذ پڑھتا ہے، بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، اسے 4000 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، 4000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 4000 رتبے جنت میں اللہ اس کے بلند کرتا ہے. قرات کی. اب چلے گئے رکوع میں. اللہ اکبر. جب مومن رکوع میں جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے انبیاء کرام پر نازل کی، اس مومن کو نماز پڑھنے میں جب رکوع میں جاتا ہے تمام کتابوں کی تلاوت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. نبی پاک نے فرمایا جب رکوع کی تسبیح کرتا ہے جتنے اس کے جسم کے وزن کے برابر سونا ہو، بتائیے اس کا جسم، اس کا جتنا وزن ہے اتنا سونا صدقہ خیرات کرنے کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں یہ رکوع کی تسبیح مکمل کرتا ہے، یہ رکوع کو مکمل کرتا ہے، یہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، یہ رکوع سے اٹھتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ رکوع سے سیدھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ رحمت کی نگاہ کیا ہے؟ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، رب فرماتا ہے اے میرے رسول میں جس کو 1 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھ لوں اسے جہنم میں نہیں ڈالتا. فجر میں 4 رکھتے ہیں، ظہر میں 12 رکھتے ہیں، عصر میں 8 رکھتے ہیں، عشاء میں مغرب میں 7 رکھتے ہیں، عشاء میں 17 رکھتے ہیں. جمع کرو ایک دن میں مومن 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کتنی بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. میرے نبی نے فرمایا، رب فرماتا ہے جس بندے کو میں 1 بار رحمت سے نگاہ سے دیکھوں اس کو جہنم میں نہیں ڈالتا. یہ اللہ کا مومن بندہ پھر سجدے میں جاتا ہے، قوما کیا، سیدھا کھڑا ہو گیا، اب سجدے میں گیا. اللہ کے محبوب فرماتے پوری نماز میں جتنی قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا ہے ہر آیت کے بدلے میں 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، یہ اللہ کا مومن بندہ نماز پڑھتے پڑھتے جب سجدے میں جاتا ہے اور سجدے کی تسبیح پڑھتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں اس کو بے شمار نیکیاں عطا ہوتی ہیں، اس کے بے شمار گناہ معاف ہوتے ہیں اور اتنے رتبے اس کے جنت میں بلند کیے جاتے ہیں. جب یہ تشہد پڑھتا ہے، جلسہ کرتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اس مومن کو صابرین کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا اب اس نے نماز کو مکمل کر لیا، اس نے نماز پڑھ لی، نماز سے نکلنے کے لیے جب نماز سے فارغ ہونے کے لیے یہ سلام پھیرتا ہے اللہ ندا کرتا ہے اے میرے بندے میری جنت کے 8 دروازے ہیں، میں 8 کھولتا ہوں اور تجھے اختیار دیتا ہوں جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو جا. جب نماز پڑھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، اب میں نے قیام کیا ہے تو میرے رحیم رب نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اب میں نے سجدہ کیا تو میرا رحیم رب مجھے کیا عطا کر رہا ہے. نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، خدا کی قسم یہ نماز جس کے بارے میرے محبوب پاک نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، یہ تیری نماز پھر معراج بن جائے گی، اللہ کے کرو سے مالا مال ہو جاؤ گے. میرے پیارے بھائی میرے بیٹے عرض یہ کر رہا ہوں یہ عملی زندگی کو اپنانے کے لیے ان باتوں کو غور سے سننا ہے اور پھر عمل کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے.
میرے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، میرے محبوب پاک نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ عرض کی اے خدا کے رسول ارشاد فرمائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا سب سے پہلے جوانی کو بڑھاپے سے غنیمت آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوان چلتا ہے تو زمین ہلتی ہے، سفر کرتا ہے، اسے کہو بھائی تھکے تو نہیں؟ کہتا ہے یار کیا تھکا بٹا، یہ تو کوئی سفر نہیں تھا، میں تو کراچی سے پشاور گیا، میں تو پشاور سے کراچی جاتا ہوں، تھکتا نہیں۔ اور کسی بابے سے پوچھو، جا کے گھر میں گر جائے گا، ہڈی ہڈی ہل گئی ہے، جوڑ جوڑ ہل گیا ہے۔ نماز پڑھنے کا وقت آیا، جوان اللہ اس کو پسند کر لے، مزے لے کے وضو کرے گا، مزے لے کے مسجد پہنچے گا، اللہ کی نماز پڑھے گا۔ بوڑھا مجھے کوئی کھڑا کرو، کھڑا نہیں ہوا جاتا، میں وضو تو کر لوں، دائیں پکڑا بائیں پکڑا، بیت الخلاء میں کہا جا بابا استنجا کر لے، اندر سے چیخ آئی، بابا الٹا کے گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، وضو نہیں کر سکا۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ چلا ہی نہیں جاتا، اٹھا ہی نہیں جاتا، سجدہ ہی نہیں ہوتا، کرسی لے آؤ، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں گا، خدا کی قسم جوانی کیا سن۔ نبی پاک نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ رب کریم فرماتا ہے اے جوان تجھے میں نے جوانی دی، اور جوانی اس لیے دی کہ تو گناہ سے توبہ کرے اور میری عبادت کرے۔ تو اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، نہ میری عبادت کرتا ہے اور نہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، مجھے میرے جلال کی قسم تجھے جہنم میں الٹا کر کے ڈالوں گا۔ کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، لاکھوں نعمتیں، ان نعمتوں میں جوانی بھی ایک نعمت ہے۔ قدر کیسے کرنی ہے؟ قدر کیسے کرنی ہے؟ حدیث قدسی ہے، اے نوجوان تجھے جوانی دی، اس کی قدر کر، گناہ سے توبہ کر، میری عبادت کر، لیکن تو بے قدر ہے، قدر نہیں کی۔ دیکھ مجھے میرے جلال کی قسم تجھے جہنم میں ٹانگے اوپر سر نیچے کر کے تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ قدر کرنی جوانی کی۔ اگر اندر سے مستی پیدا ہوتی ہے، سمجھا، اپنے آپ کو روک، نہیں، اللہ نے تجھے جوانی دی ہے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، مستی کے لیے نہیں، بے حیائی کے لیے نہیں، بدکاری کے لیے نہیں۔ تیرا جوانی کا مقصد اللہ نے بیان کر دیا، اللہ کی عبادت کر اور گناہ سے توبہ کر۔ نبی پاک نے فرمایا فرصت کو غنیمت جان، مشغولیت سے پہلے۔ ایسا وقت آ جائے ٹائم ہی نہیں نماز پڑھنے کا، ٹائم ہی نہیں ہے ابو جان کی خدمت کرنے کا، ٹائم ہی نہیں ہے کسی غریب کے کام خدمت آنے کا۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے تیرے پاس وقت ہی نہیں نیکی کرنے کا، فرماتے فرصت کے وقت نہیں، تو اللہ کا ذکر کر لے، قرآن پاک کی تلاوت کر لے، مخلوق کی خدمت کر لے، اللہ کی عبادت کر لے۔ اس سے پہلے کہ تو اس طرح مشغول ہو جائے اللہ کی عبادت کا وقت نہ ملے، پھر تو بڑا پچھتائے گا۔ صحت کو غنیمت جان، بیماری سے پہلے۔ ہاسپٹل میں چلے جائیں، عاجز تھا ساؤتھ افریقہ، وہ ایک بندہ آ گیا، میرے ابو جان کی ٹانگ کٹ رہی ہے، آپ مہربانی کرو، کسی نے کہا ایک دفعہ ان کو دکھا دو، شفا مل جائے گی۔ میں نے کہا بھئی میرا تو فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، پورا ٹائم ہے تو فلائٹ پہ پہنچو۔ وہ رونے لگا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ابو کی ٹانگ کٹ جائے گی، ابو معذور ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا ایک دفعہ دکھا دو ٹھیک ہو جائیں گے۔
آپ مہربانی کرو. میں نے کہا بھائی یہ دیکھو نا فلائٹ نکل جائے گی، میں واپس پاکستان جانا ہے. کہتا اس روڈ پہ جس پہ جائیں گے اسی روڈ کے اوپر ہاسپٹل ہے، 1 منٹ ضائع نہیں ہوگا آپ کا، ایک دفعہ دیکھ لیں. عاجز گیا. خدا کی قسم وہ اتنے ایڈوانس ہیں میڈیکل میں، یورپ کو مات دیتے ہیں، یورپ ان کا مقابلہ نہیں کرتا، کا اتنے ایڈوانس. عاجز گیا. جس طرح نا کوئی گائے کو ذبح کرتے ہیں، وہ رو رہا ہے، درد سے پاگل ہو رہا ہے. جا کے اس کا کان پکڑا، اللہ کا پاک قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. قرآن پاک پڑھ کے ختم کر کے پھونک ماری، درد ختم ہو گیا. وہاں کے کرسچن ڈاکٹر، واٹ از دس، یہ کیا ہے، واٹ ٹائپ آف دس ٹریٹمنٹ، یہ کون سی علاج کی قسم ہے. بتایا یہ میرے رب کا قرآن پاک ہے. مسلمان کے پاس قرآن پاک ہو اور یہ دھکے کھاتا پھرے. خدا کی قسم یقین جانو، ہاسپٹل کے مریض جب انہوں نے یہ دیکھا میرے پیچھے پڑ گئے، میرا یہ مریض، میرا یہ باپ، میری یہ ماں. ہاسپٹل میں جا کے دیکھو صحت کیا نعمت ہے. گلا بند ہے، بولا نہیں جاتا، گلا بند ہے، لقمہ ہی نیچے نہیں اترتا، نالیاں ٹھوسی ہوئی ہیں، ناک بند ہے، سانس ہی نہیں آتا. ہم تو کھا رہے ہیں ڈکارے مار مار کے، ہم پی رہے ہیں مزے لے لے کے. او میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کی قسم اگر کوئی مرض لاحق ہو جائے پتا چلے گا صحت کیا ہوتی ہے. لیکن میرے محبوب نے فرمایا صحت کو غنیمت جان بیماری سے پہلے. وہ وقت آ جائے جب بندہ نہ بول سکے، نہ کھا سکے، نہ پی سکے، نہ چل سکے. آج وقت ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا سیکھ، اللہ کو سجدہ کرنا سیکھ، اللہ کی عبادت کرنا سیکھ. اگر کوئی مرض لاحق ہو گیا، ہم چاہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، ہم چاہیں کہ اللہ کی نماز پڑھیں، لیکن روتے ہیں، نہیں پڑھی جاتی، پھر رونا بیکار ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دولت کو غنیمت جان مفلسی اور غربت سے پہلے. بڑے لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے، اللہ نے لاکھوں سے نوازا، بہترین کاروبار ہے. اسے کہو بھائی یہ مسجد بن رہی ہے، آپ بھی حصہ ملا لو. مشورہ کریں گے جیسے اپنے باپ سے لے کے آیا ہوتا ہے. دیا خدا نے، عطا رب کی، اور رب کے گھر میں لگاتے ہیں، مشورہ کریں گے. اگر پھر جا کے اس کو یاد دلاؤ تم تو پیچھے ہی پڑ گئے یار، یہ محنت سے کمایا ہے، ایسے نہیں آ گیا دن رات ضائع کیے. تیری عقل کا، تیرے دماغ کا نا ایک پرزہ ڈھیلا ہو جائے، خدا کی قسم مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑ جاتا ہے. نبی پاک نے کیا فرمایا پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے. جب اللہ موقع دے دے، اللہ عطا کر دے، دیر نہ کر، مشورے نہ کر، سوچ نہیں، تیرا اصل گھر آخرت میں ہے، اس کی فکر کر. نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ دولت دے اس سے پہلے کہ تو مفلس ہو جائے، اس کی قدر کر لے. آخری بات، اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنی زندگی کی قدر کر اس سے پہلے کہ تیری موت آ جائے. اللہ کے محبوب فرماتے جب موت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کا یہ بندہ دیکھتا ہے، اب اس کی عقل میں تو آ جاتا ہے اب زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ موت آنے والی ہے، لیکن پھر توبہ کا در بند ہو جاتا ہے. موت دیکھ کے توبہ نہیں ہے. اللہ نے زندگی کیوں دی؟ اللہ کا پاک کلام ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. رب کہتا میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو فقط اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. علماء کرام بیچارے اذانیں دے دے کے تھک گئے.
کیا کہتا ہے؟ صبح یار تھکا ہوا آتا ہوں، نیند کا وقت ہوتا ہے، مولویوں کو سکون ہی نہیں ہے، اسپیکر کا منہ میرے گھر طرف کر دیا ہے، صبح کی نیند ہی خراب کر دی۔ خدا کی میں قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، یہ جو علماء کرام تجھے جگاتے ہیں، تجھے سکون کی نیند دینے کے لیے سلاتے ہیں۔ اگر تو سکون کی نیند قبر میں سونا چاہتا ہے، یہ تھوڑی گھڑیاں اٹھ، اللہ کے گھر پہنچ، خدا کی نماز پڑھ، تیری ابدی اچھی نیند اچھی ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آواز خراب ہو گئی کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، خدا کے محبوب تشریف فرماتے، ایک سائل آیا، آ کے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے افضل کون ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، جس کے اخلاق سب سے اچھے وہ سب سے افضل ہو۔ اس نے پھر کہا، آقا سب سے سمجھدار کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور اس کی تیاری کرے، وہ سب سے زیادہ سمجھدار۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ سب سے اچھے اخلاق نبی پاک سے بہتر کس کے ہو سکتے ہیں؟ اور موت کو یاد کرنا اور اس کی تیاری کرنا، جتنی نبی پاک نے تیاری کی ہوگی، موت کو یاد کیا ہوگا، کوئی اور ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہوگی ہماری بات۔ اب قرآن پاک سے پوچھ لیں، اللہ کا پاک کلام ہے، اِنَّکَ لَا خُلْقٍ عَظِیمٍ، اے میرے محبوب آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ رب بھی گواہی دے رہا ہے۔ پھر موت نبی پاک نے کتنا یاد کی، حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب کو وضو کی حاجت ہوتی، وضو کی حاجت ہوتی، پانی میسر نہ ہوتا، آپ پانی کا انتظار نہیں کرتے تھے، تیمم کر لیتے تھے۔ عرض کی، آقا آپ کو وضو کی حاجت تھی، آپ نے پانی کا انتظار نہیں کیا، تیمم کر لیا۔ نبی پاک نے فرمایا، میں یہ سوچتا ہوں اللہ سے وصال کا اگر یہ وقت ہو تو میں باوضو اللہ سے ملوں۔ اتنا بھی انتظار زندگی کا نہیں، پانی آئے گا پھر وضو کروں گا، تیمم کر لیتے تھے، اللہ کے وصال کے لیے اس طرح تیار رہتے تھے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کی، آقا آپ سے عرض کی، امی جان رسول پاک کا اخلاق کیا تھا؟ میری ماں کہتی ہیں، آپ کی ماں کہتی ہیں، کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ کیا معلوم چلا؟ مکمل قرآن پاک رسول پاک کا اخلاق تھا۔ قرآن پاک اللہ کا کلام تھا، اس کلام کا مجسم صورت رسول پاک کی ذات تھی۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما ہیں۔ ایک سائل نے سوال کیا، آقا ایمان کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، نیک خلق۔ یہ حدیث پاک بہت غور سے سننا۔ وہ دائیں طرف سے آیا، عرض کی، آقا اخلاق کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، نیک خلق۔ وہ ہر طرف سے گھوم کے آیا۔